ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں سید ابراہیم حسین اور دانش حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں گوہر ایجنسی کی سیریز آغاز انقلاب۔ ناظرین کرام، قومی مسائل و قومی ترقی کے عنوان سے مقرر ہوئی اس سیریز کے پہلے حصے میں ہم حاضر ہیں خطیب اکبر مرحوم مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کے چشم و چراغ، ان کی یادگار، ان کے فرزند، ان کے اولاد نرینہ علی جناب مولانا یعصوب عباس صاحب کی خدمت میں، کہ جو قومی مسائل پر نہ صرف بے باک انداز میں اپنی رائے رکھتے ہیں بلکہ ہر ایک طور سے قوم کی آواز کو ہر محاذ پہ بلند کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا آل انڈیا شیعہ پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور شیعہ کالج کے ٹرسٹیز میں بھی ہیں۔ ان کے کام، ان کے خدمات شمار کردنی نہیں ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے پیش ہیں مولانا علی جناب مولانا جناب یعصوب عباس صاحب کے ساتھ میں، کہ جن کے تعارف میں نے صرف اتنا کہا کہ ان کی نیکیاں اور ان کی آواز بلند کرنے کی وہ انداز، وہ بے باک انداز اگر ہم شمار کریں تو یقیناً وہ شمار کردنی نہیں ہے، وہ احساس کردنی نہیں ہے کہ اس سخت ماحول میں بھی مولانا جس بے باک انداز میں گفتگو کرتے ہیں، یقیناً قوم کو آج ایک ایسے عالم دین کی یقیناً ضرورت ہے۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عرض ہے کہ میں آپ سے چند ایک سوالات کرنا چاہتا ہوں، و پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے خبر ہوئی، میں نے پڑھا کہ آپ کے شیعہ کالج کو ماشاءاللہ اے گریڈ کا تحفہ ملا اور سند ملی، مبارکباد پیش ہے اس کے لیے آپ، بہت بہت شکریہ، بہت اور میں آپ کی مزید توفیقات کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ مولانا صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ ایک ضروری باڈی میں سے ہیں، پورا مینجمنٹ آپ مینج کرتے ہیں اسے، تو ہم کس طریقے سے اسی شیعہ کالج کی طرح کا دوسرا کالج، دوسرے کالجز قوم کے لیے دوسرے شہروں میں بھی تعمیر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ شیعہ کالج 103 سال پرانا ادارہ ہے، اور جو ہمارے بزرگوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، اس ادارے کو بنایا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نیک میں ہمارے کالج کو اے گریڈ ملا ہے، اور ہندوستان کے 12% کالجز میں اکیلا شیعہ کالج ایسا ہے جس کا 12% کالجز میں شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا جو آپ نے کہا، اس کے لیے مخیر حضرات کو سامنے آنا پڑے گا، جن کے پاس زمینیں ہیں اور جن کے پاس لوگ ہیں، ان مخیر حضرات کو سامنے آنا پڑے گا، اور وہ مخیر حضرات سامنے آئیں، اور سامنے آ کے جو بھی وہاں کی یونیورسٹیز ہیں ان سے ایفیلیشن کرائیں، اور وہاں کے اوپر باقاعدہ دیکھیں عمارت بن جاتی ہے، زمین ہوتی ہے تو عمارت بن جاتی ہے، عمارت بن جاتی ہے تو کالج کھل جاتا ہے۔ مسئلہ کالج کھولنا مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک بیداری پیدا کرنا، اور اس بیداری کو کس طریقے سے ہم پیدا کیا جائے، اویئرنیس پیدا کی جائے، اور ہم اپنی آنے والی نسل کو، میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی گیا تھا لداخ، کارگل، اور وہاں کے اوپر سید روح اللہ موسی صاحب قبلہ، مولانا حجت الاسلام، انہیں سے میری گفتگو ہوئی کافی دیر تک کے، تو بچوں کے ایجوکیشن کے اوپر بات چیت ہوئی، تو میں نے وہاں کے اوپر وعدہ کیا کہ میں 100 بچوں کو فری آف کاسٹ تعلیم دلواؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان بچوں کے، زیادہ تر بچوں کے ایڈمیشنز ہمارے کالج میں ہو چکے ہیں، اور وہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ یعنی اگر سے کالج کوئی نہیں کھلتا ہے کہیں کے اوپر، تو شیعہ کالج اپنی باہیں پھیلائے ہوئے پورے ملک سے ملت کے نوجوانوں کو آواز دے رہا ہے کہ آپ آئیے، ہم آپ کی خدمت کے واسطے، آپ کو سنوارنے کے واسطے، آپ کو سجانے کے واسطے تیار ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قبلہ، اسی سے ملتا جلتا جو آپ کا انداز ہے، دراصل میں یوں کہوں کہ آپ کے سامنے نہیں ہے بلکہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، ناظرین بھی ہمارے جانتے ہیں کہ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جو قوم کو نہ صرف دینی محاذ پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں بلکہ دنیاوی محاذ پہ بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک پرفیکٹ لیڈر ہونے کی علامات آپ کے اندر موجود ہیں، اور میں یہی سوال کروں کہ قبلہ آپ کی نظر میں ایک عالم دین، ایک پرفیکٹ لیڈر کیسے بن سکتا ہے جو ہر محاذ پہ قوم کو ریپرزینٹ کرے؟ دیکھیے، میں نے نہ کبھی اپنے کو لیڈر کہا یا کہلوایا، یا میں کسی کو آگے یہ اجازت دوں گا، نہ میں قائد ہوں نہ لیڈر ہوں، میں قوم کا ادنا خادم ہوں، اور خادم کی حیثیت سے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر محاذ پہ جہاں جہاں کے اوپر ہمارے وسائل ہیں، ہم ملت کے لیے کام کر سکیں،
اور کام ہمیں کرنا بھی چاہیے ہے۔ اس کے واسطے یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر جتنی صلاحیت ہے اتنا ہی اٹھائیے، صلاحیت سے زیادہ اگر سے آپ نے اٹھا لیا تو آپ راستے میں بھول جائیے گا، کچھ نہیں کر پائیے گا۔ اگر آپ کے اندر 20 کلو اٹھانے کی طاقت ہے تو آپ گھبرا کے 80 کلو سر پر نہ رکھ لیجئے، تو آپ 20 کلو لے کے تو 4 مالے کی عمارت پہ چڑھ سکتے ہیں، مگر 80 کلو لے کے آپ 4 زینے بھی چڑھ نہیں سکتے ہیں۔ لہذا جس کے اندر اللہ نے ہر شخص کے اندر صلاحیت پیدا کی ہے، ہمارے علماء کرام کے اندر اللہ نے بہت صلاحیت پیدا کی ہے، میں تو ان کے سامنے جلدی زانو ادب بھی طے کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ بہرحال وہ سب کو اس وقت مل کے اتحاد کے ساتھ میں ملت کی اصلاح کے واسطے کام کرنا چاہیے، ہر محاذ کے اوپر، جو جہاں کے اوپر دیکھے جس محاذ کے اوپر ہے اس محاذ کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ اسی سے چونکہ ابھی پرفیکٹ لیڈر کی بات ہو رہی تھی، تو یہ شرف ہے ممبر رسول کا اور ذکر حسین کا کہ ایک عالم دین ہمیشہ پرفیکٹ ہوتا ہے ہر محاذ پہ۔ اگر وہ شاعر بنتا ہے تو بہترین ادیب ہوتا ہے، اگر وہ ذاکر ہوتا ہے تو ایک بہترین لیکچرر، ایک بہترین مقرر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ جسے کہیں اقتصاد میں پہ گفتگو کرتا ہے تو ایک بہترین اقتصادی نظریہ دیتا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اسی ذیل میں قبلہ کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان میں جیسے آپ ماشاءاللہ ایران کیا آپ نے، میں بھی ایران کیا اور آپ بھی ایران کی زیارت کرتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ، امام رضا علیہ السلام کے جو حرم کا جو ایک ماڈل ہے ریونیو سسٹم قوم کا، کیا ہندوستان میں ایسا کریٹ نہیں ہو سکتا؟ ہندوستان کے اندر بہت اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے، مگر ہندوستان کے اندر کوئی چاہتا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ہندوستان کے اندر ہر شخص اپنے میں لگا ہوا ہے، ہم اور سب کچھ ہمارا۔ میں یہاں پہ آپ کو قبلہ آپ سے وقت چاہتا ہوں، میں کسی پہ میں شخصی میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ فکر کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان میں 3 لاکھ کروڑ روپے کی وقف کی جاگیریں ہیں، ان سے اگر ہم صرف اور صرف ریونیو کی بات کریں، ہم کسی بھی شخصی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک جنرل بات کر رہے ہیں، تو اچھا خاصا ریونیو اس سے کریٹ ہو سکتا ہے، تو اس سے ہم کیسے اس ماڈل کو کیسے کریٹ کریں ہم آخر؟ دیکھیے بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ اوقاف کی اتنی زمینیں ہیں اس وقت آپ کے پاس میں، زمین اس وقت اسکوائر فٹ میں نہیں بلکہ اسکوائر انچ میں بک رہی ہے۔ میں آپ کو ایسی جگہ لے چلوں جہاں کے اوپر زمینیں اسکوائر انچ میں بک رہی ہیں، تو اس وقت اوقاف کی زمینیں بیگھوں زمینیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ حکومت توجہ دیتی ہے اور نہ ہی جو اوقاف کے ذمہ داران ہیں وہ اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ وہ ایک دیگا مشتی ہوتی ہے، ایک لڑائی ہوتی ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا اس وقت۔ بہرحال اس کے لیے ایک ماڈل تیار کرنا چاہیے، اور ماڈل اس طریقے سے تیار کرنا چاہیے کہ وہاں سے انکم جنریٹ ہونا چاہیے، اور انکم جنریٹ ہو کے اور وہاں کے اوپر جو عبادت گاہیں ہیں جن کا وہ وقف ہے، کیونکہ دیکھیے بہت سے وقف ہیں، یو پی اور بہار تو سیپریٹ شیعہ وقف بورڈ ہے، اس کے علاوہ مسلم وقف ہے آل اوور انڈیا، تو اس سے ان کی انکم جنریٹ ہو، اور انکم جنریٹ ہو کے جس اوقاف یعنی واقف نے جس کے لیے وقف کیا ہے، جو منشاء واقف ہے اس میں لگنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے فلاحی کام ہیں اس کے اندر یہ لگ سکتی ہے۔ اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، اور اپنی میں کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا، میں سے ہم بننا پڑے گا، تب یہ کام ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، آپ نے میرے سوال کا مکمل جواب دیا اور مجھے واقعاً قانع کیا۔ خدا آپ کو انشاءاللہ مزید توفیقات سے نوازے خداوند کریم۔ اسی سلسلے میں اب دیکھیے، چونکہ آپ نے ابھی یہاں پہ وقف کی بات کی، میں نے بھی یہاں آن کیمرہ کہا کہ شخصی گفتگو نہیں ہے، لیکن اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں قومی مسائل پر اور کوئی اس کو شخصی لے کے چلا گیا، وہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے اس پہ پرسنل اٹیک کیا، اور جسٹ لائک ایک پی آر اسٹنٹ ہوتا ہے، پی آر ٹیم ہوتی ہے کہ صاحب ایک ٹیم دوسرے پہ چھیٹا کشی کر رہی ہے، دوسرے عالم دین پہ، ایک دوسرے عالم دین پہ کوئی کسی کو MI6 کے ایجنٹ بتا رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ بتا رہا ہے، کوئی کسی کچھ بتا رہا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے آخر؟ اتنا جو سوشل میڈیا پہ خرافات، ایک لفظ بولنے پہ آدمی ڈر رہا ہے، ایک بات رکھنے پہ ڈر رہا آدمی، ایسا کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے اس کا علاج سب سے بڑا چیز یہ ہے کہ خاموشی ہے، سب سے بڑا علاج خاموشی ہے۔ یہ جو اس وقت سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس اپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، یہ جو آپ کے یہ جب زمانے نے جو انقلاب آیا تو ہر شخص اپنے کو
عقل کل سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو بالکل جاہل سمجھ رہا ہے، اور جو وہ جس کے لیے چاہ رہا ہے منہ کھول کے لکھ رہا ہے۔ جی اور دیکھیے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ملت کے اندر انتشار اور اختلاف بڑھ رہا ہے۔ جی اور آپ دیکھیے کہ میں آپ کے کیمرے کے سامنے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں جی کہ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ وہاں اختلافات نہیں ہیں۔ میں کسی ایک قوم کا نام نہیں لے رہا ہوں، بہت سے ادارے ہیں، ان کے بعد 10 ادارے ہیں، 10 یونیورسٹیز ہیں، 10 کالجز ہیں، ایک دو نہیں ہیں۔ اپنی ملت میں اگر سے آپ یہاں پر جائیے گا تو آپ یہاں پر نہیں آ پائیے گا، جی جی اور وہاں سے یہاں پر جائیے گا پور تو یہ کم پڑے گا۔ جی مگر وہاں کمرہ بند کر کے قومی مسائل گھر کے اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے طے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں قومی مسائل سڑک پر بیٹھ کے حل کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں قومی مسائل واٹس اپ اور فیس بک اور ٹویٹر پر حل کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں قومی مسائل ہم آپ پر چیٹا کسی کر رہے ہیں، آپ ہمارے اوپر چیٹا کسی کر رہے ہیں۔ اللہ نے 14 کی ذمہ داری لی ہے، کسی 15ویں کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ جی میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کو اللہ نے محفوظ عن الخطا بنایا تھا۔ جی معصوم تو نہیں تھے مگر محفوظ عن الخطا تھے۔ جی مگر پوزیشن یہ ہے کہ ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، جی سب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کوئی بات اگر سے آپ کو نظریات سے اختلاف ہے، آپ ہمیں چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ ٹیلی فون کر کے پوچھیے بھائی یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اگر آپ کو قائل کر دیا جائے آپ بیٹھیے، بیٹھ کے گفتگو کیجیے۔ اس سے سب سے زیادہ اس وقت ملت میں جو رسوائی ہے اور جو ملت اس وقت ہماری وہ دوسروں کے سامنے جو ایک مذاق بنا ہوا ہے، اور لوگ چائے کے کپس اور اخبار لے کے ہماری قوم کے اوپر جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے خود اپنا مذاق بنایا ہے۔ اور جو بھی اوقاف کی آپ نے بات کی، یہ جو تباہ و برباد اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے خود گھر کے دروازے کھولے اپنے، تب دشمن ہمارا اندر آیا ہے، اب ہم اس کو نکال نہیں پا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب میں اسی سلسلے میں 2 سوال آپ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری قوم کا معیار یہ ہو چکا ہے، ایک طرف تو سوشل میڈیا پہ نوجوان جو ہمارے قابل نوجوان، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، سبھی لائق احترام ہیں، سبھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ دن و رات 2 شخصیات ہماری محافل و مجالس میں ہمارے زیر گفتگو ہوتی ہیں، ہمارے سامنے ذکر ہوتی ہے، امام حسین اور امام علی علیہ السلام، کربلا اور غدیر۔ لیکن عالم یہ ہے کہ آج بھی عام ذہن نہ تو حسین کو کربلا کے پہلے کا حسین کو قاعدے سے جانتا ہے، عام ذہن، معاف کیجیے گا، یہ حقیقت تلخ حقیقت ہے، آپ بھی اس چیز کو، نہ وہ عام ذہن امام موسیٰ کاظم کو صحیح سے جانتا ہے، نہ وہ امام نقی، امام تقی اور تمام یا امام حسن تک کو نہیں جانتا۔ یا میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عام ذہن ان چیزوں دور ہے، اور خاص طور پہ مولا علی جو ہماری محافل و مجالس میں ہمیشہ موضوع سخن رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عام ذہن آج بھی 14 سالوں سے نہج البلاغہ سے دور ہے۔ اب میں قابلوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام ذہن کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ کیوں نہیں ایک بات ہوتی ہے آخر؟ دیکھیے اس کے لیے جو ہمارے واعظین حضرات ہیں، حضرات جو امام جماعت ہیں، جی یہ ان کی ذمہ داری، جی کیونکہ جس وقت مسجد کے اندر جی نماز ہوتی ہے جی تو اس وقت ان کو درس دینا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے۔ آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ محرم 10 دن، 13 دن، 40واں، 2 مہینے 8 دن، اس کے اندر ظاہر بات ہے آج جو قوم ہماری بندھی ہوئی ہے وہ یہی کربلا اور امام حسین علیہ السلام اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کی وجہ سے بندھی ہے۔ بے شک، آپ نے اچھی بات کہی کہ عام ذہن نہیں جانتا ہے، بے شک، بالکل حقیقت ہے، فیکٹ ہے، نہیں جانتا ہے۔ یہ ذمہ داری ان امام جماعت کی ہے، اور گھر کے اندر کیا تھا، پہلے گھر کے اندر نانیاں، دادیاں، ماں باپ، خالہ، پھوپھی، چچی، چچا، یہ سب بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ آج بچے کی تربیت کون کر رہا ہے؟ موبائل۔ بچہ موبائل کے اوپر ٹک ٹاک کر رہا ہے۔ بچہ موبائل اگر تو بچے کے ہاتھ سے چھین لیجیے آپ تو وہ قیامت برپا کر دے گا، وہ ایک جیسے آتنکوادی کا بہیو ہوتا ہے وہ کر دے گا۔ اس کے لیے ذمہ داری اس بات کی ہے کہ دیکھیے سال کے 365 دن ہوتے ہیں، 365 دن
ہر مسجد میں لوگ جاتے ہیں، نماز جماعت ہوتی ہے، اس دن ایک درس کا پروگرام ہر دن ایک 10 منٹ ایک امام کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیں، آپ کی قوم کے اندر اویئرنیس پیدا ہو جائے گی۔ جس امام کی شہادت ہو، سارے علماء، سارے خطبہ، سارے واعظین یہ طے کریں کہ ہمیں انہی امام کے متعلق ہمیں گفتگو کرنا ہے۔ 25 رجب ابھی آ رہی ہے، شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، صرف امام موسیٰ کاظم پر گفتگو ہوگی۔ 13 رجب ہے، حضرت علی علیہ السلام کے اوپر ہوگی۔ یعنی جو جس امام سے منسوب تاریخ ہے اسی امام پر گفتگو ہو، اور اس سے دہنے بائیں گفتگو نہ ہو، یا جو مسالمہ ہو اس میں اسی امام کے حوالے سے اشعار کہے جائیں، تو اس سے بھی لوگوں کے اندر کافی عام ذہن کے اندر جو ہے وہ معلومات جو ہے ان کو فراہم ہوگی۔ بے شک آقا، اسی سلسلے کا جو میں نے آپ سے پرفیکٹ لیڈر کے حوالے سے ایک عالم دین کیوں نہیں بن سکتا، اس سلسلے کا ایک آخری سوال آپ سے پیش کر رہا ہوں میں کہ قبلہ، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا ائمہ جمعہ کی بات کی آپ نے، ہندوستان میں میری نظر میں جو ایک لسٹ ہے تقریباً 800 یا 700، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، لیکن 500 سے اوپر تو جگہ ہیں جہاں ائمہ جمعہ ہیں، جہاں امام جماعت ہیں۔ کیا یہ افراد امپلائمنٹ پہ کام نہیں کر سکتے؟ یہ اپنے جو امام جمعہ ہیں وہ اپنے ہر خطبے سے یا اپنے مہینے کے ایک خطبے میں کم سے کم یہ پیغام دے کہ جو ہمارے قوم کے اسکلڈ بچے ہیں، اسکلڈ نوجوان ہیں، بہک رہے ہیں، جو ان امپلائمنٹ کی وجہ سے پریشان ہیں، جو کیا اس پہ کام نہیں ہو سکتا؟ قبلہ بالکل ہو سکتا ہے، آدمی اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی آسمان سے نہیں آ کے کرتا ہے، زمینی پہ کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیونکہ ذکر اس کا چھیڑ دیا، ابھی میں نے یو پی گورنمنٹ سے مل کے شیعہ کالج میں ایک روزگار میلہ لگوایا تھا ہم نے، کیا بات ہے، 10 دسمبر کو، کیا بات ہے، اور اس روزگار میلے میں ہم نے 5000 لوگوں کو نوکری دی ہے۔ ماشاءاللہ، 5000 نوجوانوں کو میں نے ایک دن میں نوکری دی ہے، سیم ڈے۔ اور یہ خبر سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں؟ یہ سوشل میڈیا کے اوپر اخبارات میں تو بہت آئی، اب سوشل میڈیا پر آئی کہ نہیں آئی، نیگیٹیوٹی کے آگے پوزیٹیوٹی چھپ جاتی ہے۔ اور بہرحال 5000 لوگوں کو ہم نے نوکری کیا دی۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ 58 کمپنیز، 58 کمپنیز جو تھیں وہ شیعہ کالج کے اندر، شیعہ کالج سے انہوں نے شیعہ 5000 لوگوں نے کالج لیا؟ 58، جی 58 انہوں نے یو پی سے سب کو بلایا تھا، جس کے اندر 1600-1700 بچہ جو تھا خالی ہماری کمیونٹی سے گیا، الحمدللہ مختلف شہروں سے، مختلف جگہوں سے۔ تو 5000 لوگوں کو نوکری ملی سیم ڈے، اور ہم لوگوں نے منسٹر سے ہم لوگوں نے کہا تھا ایک ہی شرط پر ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے کہ آپ سیم ڈے اپائنٹمنٹ لیٹر دیں اور ذمہ داری لیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مسٹر پندیر ہیں اس کے جوائنٹ ڈائریکٹر، اور مسٹر دانش آزاد انصاری، یو پی گورنمنٹ، ہم اکثر فون کرتے ہیں ان کو، بات کرتے رہتے ہیں، تو جتنے بچوں کو نوکری دی گئی تھی الحمدللہ سب اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، 5000 افراد کو آپ نے اس کے علاوہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، سلامت رکھے آپ ہم کو۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ 1000 روپے سے مدد کرنے سے اچھا ہے کہ اس شخص کو اپنے وسائل سے اگر کہیں نوکری دلا دی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ورنہ وہ پھر ہر دروازے پر سبحان ہاتھ اللہ، پھیلاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر سے کوئی گر رہا ہے تو اس کو اور دھکا دے کے گرائیے نہیں، اس کا ہاتھ تھام دیجیے۔ میرے پاس ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، میں ویسے ہر فہرست اللہ کے یہاں ہے، میرے پاس کچھ نہیں، مجھے جہاں بھی میرے وسائل ہیں، جہاں بھی ذرا سا مجھے موقع ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں قوم کے بچوں کو وہاں کے اوپر لگا دوں۔ اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ نے 5000 افراد کو سیم ڈے ایک دن میں نوکری دی۔ بہت بڑی بات ہے قبلہ، خدا نے کریم میں کیمرے کے سامنے آپ کے کہہ رہا ہوں، یہاں کے اوپر بھی سارا میڈیا آیا تھا، الیکٹرانک میڈیا جو بڑے نیشنل چینلز تھے، اس میں یہ بہت بڑی خبر تھی یہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، میں اس سلسلہ کا ایک آخری سوال کر رہا ہوں، جو اسکلڈ جو سلسلہ ہمارا ہے دینی سلسلہ، کہ یہی جو ان امپلائڈ یا جو جسے کہیں کہ سوشل میڈیا پہ بزی اسکلڈ بچے ہیں، قوم کے نوجوان ہیں، انہیں آپ کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری قوم کے بچوں اس وقت ان کے سامنے اندھیرا ہے، جی، کوئی اسکوپ نہیں ہے۔ جی، جیسے اندھیرا ہو اور اس کو کہیں روشنی کی ذرا سی کرن دکھائی دے، جی، آپ اس کے لیے کرن بن جائیے، اور ان کو آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہوں۔ بس ابھی میں بینکوں کا ایک میلہ لگوانے جا رہا ہوں، بینکوں کا، اور ہم پورے جو بینک ہے، میں کوآپریٹو بینکس اور آئی سی ایس سی، آئی ٹی ایف سی اور بینک کے، بامبے مرکنٹائل بینک ہے اور دوسرے بینک سے، بڑے بڑے کوآپریٹو بینک، ان سے بات چیت چل رہی ہے۔
تو ہم اپنے کامرس کے اور BBA کے بچوں کو بینکس میں جاب کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسمال اسکیل انڈسٹریز کا ایک میلہ لگوا رہے ہیں. ابھی اس کے ڈائریکٹر صاحب کو ہم نے بلایا تھا, 4 روز پہلے وہ آئے تھے ہمارے یہاں. آپ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی یاد تازہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. کیا ہمارے بزرگ, ہمارے چچا تھے. میں تو کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت بڑی شخصیت ہے یہ سب. قلب صادق صاحب, اطہر صاحب, طاہر جرولی صاحب, غلام عسکری صاحب مرحوم, یہ سب, مولانا مرزا محمد عالم صاحب مرحوم, یہ سب شخصیت ہیں. کیا بات ہے. تو ابھی ہم اسمال اسکیل انڈسٹریز لگا رہے ہیں وہاں کے اوپر, اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ بچہ جو کچھ نہیں کرتا ہے آج, وہ کم سے کم 4-5 آدمی کو جاب دینے کے لائق ہو جائے. کیا اس کے لیے ہم اسمال اسکیل انڈسٹریز لگا رہے کیا ہیں. بات, ہم اس کا پورا میلہ لگانے جا رہے ہیں. کیا بات. دیکھیے, کام کرنے کے لیے جی, کان بند کر لیجئے, دماغ اور آنکھ کھلی رکھیے, کیا بات ہے. تبھی آپ کام کر پائیں گے. کیا بات ہے. میں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد ساری لڑائیاں جھگڑے سب ختم کر دیے, اور میں نے اپنے کان بند کر دیے, آنکھیں اور دماغ کھولا ہے, اور قوم کے بچوں کے لیے کوشش کرتا ہوں کام کرنے کی. مطلب بے شک آپ خلوص سے کر رہے ہیں, مخلص ہیں, اور آپ ان چیزوں کو ظاہر نہیں کرتے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو ظاہر کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے علماء میں تھوڑا جذبہ پیدا ہو, آپ ایک رول ماڈل کی طرح ہو, کیونکہ آپ ایک سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک رول ماڈل کی طرح دیکھے جائیں. یہ میری گزارش ہے آپ سے شخصی آن کیمرہ. بہرحال میں آپ سے بس دینی جو سلسلہ تھا اس پہ سوال کر چکا. اب سیاسی, چونکہ آپ کی ایک امیج اور ایک شخصیت جو ہے وہ سیاسی بھی ہے ذرا, تو میں چاہتا ہوں 2-4 سوال سیاسی کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو. عرض یہ ہے قبلہ کہ ایک عالم دین, سیاسی موضوع پہ میں چاہتا ہوں جاننا کہ ایک عالم دین کا سیاست سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے, یا ایک سیاست کا عالم دین سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے, کیسی رشتہ داری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, جی علماء کا سیاست سے, سیاست کا علماء سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. جی جب مذہب میں جی سیاست داں گھسے ہیں جی, تو مذہب کا بیڑا غرق ہوا اگر ہے. یہاں پہ میں اور جب جی سیاست میں جی دینی لوگ گھسے ہیں جی, تو ان کا بیڑا غرق ہوا ہے. اگر یہاں پہ مثال دی جائے, سیاست علوی کی مثال دی جائے, تو آپ کیا جواب دیں گے یہاں پہ؟ دیکھیے, وہ تو امیر المومنین کی سیاست تھی. جی, ہم تو ان کے قدموں کی دھول, ان کے قدموں کے ذرے, آپ کو نہیں لگتا آج, آپ کو نہیں لگتا کہ 2022 میں, آپ کو نہیں لگتا 2022 میں, میں سوال کر رہا ہوں آپ سے قبلہ, جاننا چاہتا ہوں کہ آج جس 2023 میں جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں, وہاں ایک سیاستدان کی ضرورت ہے. دیکھیے, اویئرنیس ہونا چاہیے. جی, اور ہم اس چیز کو میں کہتا بھی ہوں جی کہ میں اکثر اس چیز کو کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کے اندر جی سیاسی بیداری اور سیاسی سوجھ بوجھ ہونا چاہیے. جی, اگر سیاسی بیداری اور سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہوگی تو آپ ملت کے مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے. جی ملت کے مسائل کو حل کرنے کے واسطے جی آپ کو سیاسی سوجھ بوجھ جی آپ کو بہت ضروری ہے رکھنا, جی. اور آپ کس وقت کہاں کے اوپر کون سی چیز ہٹ کریں تاکہ ملت کا کام وہاں سے ہو سکے. ہماری ملت کو یہ پرابلم ہے, وہ سیاستداں کا دروازہ ہے, اگر ہم وہاں پر ہٹ کریں گے تو اس کا یہاں پر کام ہوگا, وہ یہاں کھڑا ہے. اس کے لیے علماء کو اپنے اندر بیداری پیدا کرنا پڑے گی, اویئرنیس پیدا کرنا پڑے گی. اویئرنیس اس معنوں میں پیدا کرنا پڑے گی کہ ان کو جو وہاں کے اوپر لوگ ہیں ان سے اپنے وسائل, تعلقات بنانا شروع کرنا پڑے گا. اس لیے کہ دیکھیے, جو اقتدار میں ہے یہ جا کے ان کے زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے نہ لگانے لگی ہے, جا کے ان کی یسمینی نہ کرنے لگی ہے, جا کے ان کو ہاتھ جوڑ کے نمستے نہ کرنے لگی ہے. آپ چاہیے اپنی بھرم اور اپنے پورے وقار کے ساتھ میں ڈیلیگیشن لے کے جائیے اور جا کے قومی مسائل ان کے سامنے رکھیے. جیسے مرزا محمد اطہر صاحب گئے, ہاں, اطہر صاحب گئے, قلب صادق صاحب مرحوم جاتے تھے, اور دوسرے حضرات علماء جاتے. لیکن آج تو ہمارے قوم کی قبلہ بارز معذرت, لیکن ایک بارز معذرت بہت, لیکن آج تو مسلمانوں کی خاص طور پر کہیں نہ کہیں امیج صرف ایک ویلیو جو ہے وہ ووٹ بینک والی رہ گئی ہے. کیا میں غلط ہوں؟ دیکھیے, اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. جی, اور جب تک کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے, بھاری پتھر پر ایک ضرب سے پتھر نہیں ٹوٹتا ہے. اس کے لیے بار بار ضرب لگانا پڑتی ہے, اس کو مارنا پڑتا ہے. ہم نے سچر کمیشن میں مسلمانوں کے حالات کا سروے کیا گیا. جسٹس سچر نے حالات کا جائزہ لیا. ہم 2 دفعہ جسٹس سچر سے ملے ود ڈیلیگیشن.
اور 2 دفعہ ڈیلیگیشن مل کے جسٹس سچر سے شیعوں کے حالات کا ہم نے ان سے بتایا کہ ہمارے یہ حالات ہیں، جی مگر انہیں نے ہم کو نظر انداز کیا. ہم اس وقت ہندوستان میں تقریباً 8 کروڑ ہیں، 8 کروڑ ہیں اس وقت ہم ہندوستان میں. جی اور آپ یقین مانیے ہماری کوئی کہیں پر سنوائی نہیں ہے. کیا ہے آپ کیا ہیں؟ اگر کوئی پلٹ کے پوچھ لے آپ کیا ہیں. بے شک. کبھی راجا ہوا کرتے تھے، مہاراجا ہوا کرتے تھے، گورنرز ہوا کرتے تھے، زمیندار ہوا کرتے تھے. آپ کی ایک حیثیت تھی، آپ کی آواز میں دم تھا، پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے، IAS ہوا کرتے تھے، IPS ہوا کرتے تھے. آج آپ کیا ہیں؟ آج آپ اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے کو 30 مارخواں سمجھ لیجیے. بات اور ہے گراؤنڈ لیول کے اوپر آپ کیا ہیں. وہی بالکل. کیونکہ آپ دھیرے دھیرے سکولتے چلے گئے اور اپنے اختلافات آپ نے اتنے کس کے شروع کر دیے کہ لڑائی جو ہے وہ آپ کو آگے نہیں لے جاتی ہے. اگر ٹارگٹ آپ کا وہ ہے اب آپ نے اپنا خود کا اور مذاق آپ بنا نے لیا. یہاں پر لڑنا شروع کر دیا آج، تو آپ اس منزل تک کبھی زندگی میں نہیں پہنچ پائیے گا. کیا بات ہے. اس کے لیے آپ کو سارے اختلافات لڑائی، اگر کوئی آپ کو کہہ بھی رہا ہے چھوڑیے، اپنے خدا کے حوالے کیجیے، آگے بڑھیے، تبھی ہو سکتا ہے. بہرحال قبلہ میں اس سلسلے کا دوسرا سوال بھی آپ سے کہوں سیاسی انداز میں کہ آج 2023 میں اگر یہ کہوں کہ سیکولرزم کہیں نہ کہیں تھوپی جا رہی ہے تو شاید غلط نہیں ہے ایک کمیونٹی پہ. تو میں ذرا یہ کنٹروورشل سوال ہے لیکن حقیقت ہے اس بات میں، کوئی دو رائے نہیں ہے، صاف سی بات ہے. تو آپ کی نظر میں سیکولرزم کا صحیح مطلب کیا ہے؟ جو آپ ایک عالم دین کے عنوان سے، ایک سیاسی شخصیت کے عنوان سے، جو آپ ایک جائزہ، چونکہ لکھنؤ میں رہتے ہیں، راجدھانی کیپٹل میں رہتے ہیں، یہ انڈیا کے سب سے پاپولر اسٹیٹ میں رہتے ہیں آپ، اور آپ کو بہترین تجربہ ہے اس کا. دیکھیے سیکولرزم کو زندہ رکھنے کے لیے جی آپ کو کھول کے جو بھی چیز سیکولرزم کے راستے میں آئے، جی جتنی بڑی شخصیت بھی ہو، جی آپ کو اس کا ویرودھ کرنا پڑے گا، آپ کو اس کی مخالفت کرنا پڑے گی. جی اور امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم جتنی دیر سے اٹھو گے تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی اور تمہیں اتنی زیادہ قربانیاں دینا پڑیں گی. لہٰذا ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے. جی لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جس وقت کوئی آپ کے اوپر ہٹ کرے تو آپ گھر کے اندر نہ بیٹھیے، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیے. کچھ نہیں کر سکتے، آواز تو بلند کر سکتے. میں یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے قبلہ کر رہا ہوں، بعض معذرت، کہ آج کہ اس 2023 میں جو آپ نے ظلم کی بات کی، کہیں نہ کہیں آپ نے آواز اٹھائی CA/NRC میں یا دوسرے افراد نے آواز اٹھائی علماء نے، لیکن اس کے باوجود شیعوں کی امیج بی ٹیم کی سی ہے، اگر میں صحیح ہوں قبلہ. اس امیج سے کیسے باہر آیا جا سکتا ہے اگر سیکولرزم کی بات کی جائے؟ دیکھیے اس امیج سے ایسے باہر آیا جا سکتا ہے جی کہ ان کو یہ دکھایا جاتا ہے شیعوں کو جی کہ سارے شیعہ جو ہیں وہ RSS کے ہیں، BJP کے ہیں، جی اور یہ کچھ سمجھ بوجھ کے بول رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال کسی نہ کسی پارٹی سے جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی کسی پارٹی سے نہیں ہے. بہرحال اس کے لیے آپ کو جس وقت ہو، جو بھی معاملہ ہو، چاہے مسجد کا مسئلہ ہو، چاہے CA/NRC کا مسئلہ ہو، چاہے اور دوسرے مسائل ہوں، آپ کو کھل کے اس کی مخالفت کرنا پڑے گی. کیا بات ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے کون ہے آپ کے. کیا بات ہے. اور اسی سلسلے میں آپ سے عرض یہ کروں کہ آپ نے اسی اپنے بے باک انداز میں، جیسا کہ آپ ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں، آپ نے UCC پہ بھی آواز بلند کی، یونیفارم سول کوڈ پر. ایسی کیا بات تھی آپ کو اس میں؟ کیا اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے، دیکھیں میں اینٹی گورنمنٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، BJP اگر 80% کو ریپریزنٹ کر رہی ہے تو اچھی بات ہے، ریپریزنٹ کریں، لیکن ہاں اس کا انداز غلط ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ایک یونیفارم سول کوڈ، ایک جسے کہیں کہ وہ ایک کوڈ لا رہی ہے کہ جو اپیزمنٹ کی پالیٹکس نہیں ہے، وہ سیدھی سیدھی بات کر رہی ہے، سب کے لیے ایک کوڈ ہو، تو اس میں آپ کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ بہت پریشانی ہو سکتی ہے. بتائیے. جیسے ہم کھل کے یونیفارم سول کوڈ کے مخالف ہیں، جیسے اور ہم کل بھی مخالف تھے. ہم نے کل بھی اس کی مخالفت کی تھی جب یہ 2012 اور 14 میں یہ معاملہ اٹھا. جی اس وقت بھی ہم نے اس کی مخالفت کی تھی اور آج بھی ہم مخالفت کر رہے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ ابھی 4 دسمبر کو ہم نے ممبئی کے اپنے ادھیویشن میں، ممبئی میں ہم نے اس کی کھل کے مخالفت کی. ہم نے اس کو ریزولوشن میں رکھا کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. ہمارے لیے ہمارا پرسنل لا ہے، ایک دیش ایک قانون، ہمارا پرسنل لا ہے. ہمارے یہاں طلاق کا مسئلہ ہے، میراث کا مسئلہ ہے، جزات کا مسئلہ ہے اور دوسرے مسائل.
ہم کوئی گورنمنٹ کے مطلب پیرل کورٹ نہیں چلا رہے ہیں. ہمارے شرعی فقہ جعفری کے حساب سے ہمارے مسائل ہیں. وہ مسائل ہم کہاں کے اوپر حل کرانے کے لیے جائیں گے؟ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے. یہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی سب رہتے ہیں. آپ کامن سول کورٹ لے کے آ رہے ہیں. ہندوستان کی بیوٹی اس میں ہے کہ اس گلدستے میں ہر قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں. آپ چاہتے ہیں صرف ایک پھول کھلا کے رہیں؟ سر ادھر سنبھاؤ کا ایک آئیڈیا. بے شک بے شک. جی. تو آپ چاہتے ہیں کہ صرف اس میں ایک پھول ہم کھلا کے رہیں؟ لہٰذا ایسا ہرگز نہیں ہوگا. بہرحال خدا بند کریم آپ کو سلامت رکھے. آپ سے گفتگو کر کے واقعاً کچھ نہ کچھ کسب فیض کا کرنے کا شرف حاصل ہوا. ایک آخری بات یہ کہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک مرزا محمد اطہر صاحب کی یادگار کے طور پر، ایک چشم و چراغ کے طور پر اپنی جانب سے قوم کو ایک پیغام دے دیں. میں آپ کے گوہر ایجنسی کی جانب سے، آپ کے پورے چینلز کی جانب سے میں یہ پیغام دیتا ہوں جہاں جہاں تک کہ میری یہ آواز پہنچے کہ زندہ قومیں لڑتی ہیں. پولیس، سیکورٹی یہ قبرستانوں میں نہیں لگائی جاتی ایکسیپٹ جنت البقیع. کیا بات ہے. لہٰذا لڑیں ضرور، سب مل کے لڑیں، مگر غریبی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، جہالت کے خلاف. جتنا جتنا ہم سب مل کے غریبی، بے روزگاری اور جہالت کے خلاف لڑیں گے، اتنا اتنا ہماری قوم، ہمارا ملک، ہمارا خاندان ترقی کرے گا. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے کہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کی یادگار، ان کے چشم و چراغ، اور ہمیشہ اپنے بے باک انداز میں اپنی رائے رکھنے والے، آواز بلند کرنے والے، بے لوث انداز میں، بے لوث بے نتیجہ بلا فکر آواز بلند کرنے والے مولانا یاسوب عباس صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. آپ نے ان کی گفتگو میں دو باتیں نوٹس کی ہوں گی. پہلی بات یہ کہ میں نے بیچ میں عرض کی کہ نگیٹیوٹی کی اتنی باڑھ آئی پڑی ہے سوشل میڈیا پر کہ پازیٹیوٹی کہیں دکھتی ہی نہیں. 5000 لوگوں کو جاب دلانا کوئی نارمل بات تو نہیں ہوتی. آج میں اگر دو افراد کی مدد کروں گا تو شاید 200 سے جا کر کہوں گا، لیکن قبلہ نے 5000 لوگوں کو نوکری دلائی، امپلائمنٹ دلائی، لیکن اس کے باوجود اس کا شور نہیں کیا. دراصل اس میں دو سیرتیں ہیں. ایک سیرت نبی کریم کی وہ سیرت ہے کہ جب وہ اس بوڑھی کے کوڑے کو برداشت کر کے بھی دعا دے رہے تھے، اور دوسری سیرت اس حسین کی ہے کہ جو شمر کے خنجر کے تلے بھی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، کامیابی کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے دعا فرما رہے تھے. یقیناً یہی علماء ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا نبی کریم نے کہ العلماء یرث انبیاء بنی اسرائیل، کہ ہمارے علماء ہم بنی اسرائیل کے علماء کے انبیاء کے وارث ہیں، اور یہی علماء ہیں کہ جو انشاءاللہ امام زمانہ کی آمد، ان کے ظہور کے حالات سازگار کریں گے. ہم انشاءاللہ آگے بھی آپ کے سامنے دوسرے علماء کے ساتھ پیش ہوتے رہیں گے جب تک کہ ہمیں اجازت دیجیے. جزاک اللہ.